ایران کے نتنز میں اپنے جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دمونا پر یکے بعد دیگر 2 حملے۔ ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا۔ دمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دمونا ایٹمی مرکز پر ایرانی حملے میں 51 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد پر بھی ایرانی میزائلوں کی بارش۔ اسرائیلی میڈیا نے اراد پر ایرانی حملے میں 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمیوں کی تصدیق کر دی۔ کئی کی حالت نازک، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت مکینوں کے لیے الرٹ بھی جاری نہ کیا جا سکا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے صبح ایران کی نتنز جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ روس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ دمونا اور اراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزارت تعلیم نے اعلان کیا کہ اتوار اور پیر کے روز کوئی شخص جسمانی طور پر کسی تعلیمی ادارے میں نہ جائے۔ اراد کے زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا۔ اراد میں انتہا پسند صہیونی وزیر بن گویر کو ایک اسرائیلی خاتون نے کھری کھری سنا دی۔ آج کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایئر اسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موسوی کا دعویٰ ایک اور بیان میں کہا کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے ان کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران زیادہ جدید نظام کے دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں جلد جنگ ختم ہونے کے اعلان کے بعد ایران کو نئی تڑی لگا دی۔ کہا ایران نے 48 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے ایران کے بڑے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹوں پر چڑھائی کر دی۔ کہا امریکہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا ہے، ایرانی قیادت ختم کر دی۔ اور نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ٹرمپ ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت وہ خود کر لیں۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں اور ان کے عملے کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب و اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سول انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی نفی کی۔ جاری رہے کہ ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر ایران کا حملہ۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 ڈرون سے امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق میزائل حملے میں بحری جہاز کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ ادھر قطر کا ایک ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا، عملہ لاپتہ، تلاش جاری۔ قطری وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا جو تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں گرا۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں علی الصارم ہوائی اڈے پر بھی ایران نے امریکی اڈوں پر حملے کیے تھے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ پیغامات کا تبادلہ اب بھی جاری۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ملکوں میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پوتن کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے پوتن کا کہنا تھا کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبۂ ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبۂ ہرمز پر بات چیت سے انکار، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، لکھا برطانوی جوہری آبدوز ٹوماہاک میزائلوں سے لیس ہے۔ ایران نے بحر ہند میں واقع امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے کی تردید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی اخبار نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ خبر آنے کے بعد برطانیہ نے ڈیگو گارشیا پر حملے کی مذمت کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی 9 سے زائد فلسطینی دیہات اور شہروں پر حملے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قدامت پسندوں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دی، خاندانوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی، مقدس شہر بیت لحم کو بھی نشانہ بنایا۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین میں حملوں کی مذمت کی۔ حملوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار، پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کو دہرایا۔ بحرین کے شاہ کو خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ترکمانستان کے صدر سے بھی رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد نے خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف علی زرداری سے رابطہ، صدر مملکت کو خطے کے سربراہان سے حالیہ ٹیلی فونک روابط پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی صورتحال اور پاکستان پر اثرات پر گفتگو کی۔ صدر آصف علی زرداری نے موجودہ صورتحال میں قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا، کہا قومی اتفاق رائے اور مؤثر سفارتکاری سے ملکی مفادات کا ہر سطح پر دفاع کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ٹیلی فونک رابطے۔ وزیر اعظم نے سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فورسز کے سپاہیوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ خوشیوں سے بھری میٹھی عید کے پہلے دن جو بنے تھے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ عید کے پہلے دن شیر خورمے اور مٹھائیوں سے منہ میٹھا کرایا گیا۔ رات میں آئی نمکین پکوانوں کی باری، فوڈ سٹریٹس پر دوستوں خاندان والوں کے ساتھ موج مستی۔ مٹن کڑاہی، سلیمانی کڑاہی، مٹن چکن، سجی دم بخت، کٹا کٹ، فش فرائی، نمکین گوشت، روش اور کابلی پلاؤ، چپلی کباب، گولا کباب، ریشمی کباب، بھاپ اڑاتے پائے، سب نے خوب اڑائے۔ ٹھنڈی میٹھی آئس کریم نے مزہ دوبالا کر دیا۔
नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे, ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। ठंडी मीठी आइसक्रीम उड़ाई, मनपसंद चीजों से दिल बहलाया। लाहौर में बच्चों ने चिड़िया घर का रुख किया। इस्लामाबाद में बच्चे और बड़े दामन कोह की सैर को पहुंचे। ईद के दिन पिकनिक का लुत्फ उठाया। पेशावर में तफरीही मकामात पर लोगों का रश। बन्नू में बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात का रुख किया। क्वेटा में बच्चों ने ऊंट की सवारी की, चटपटे खानों के मजे उड़ाए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जंग के दौरान नमाज ईद के इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मशहद में इमाम रिजा के रोज़े पर हुआ। तेहरान में नमाज ईद के बाद अली नाइनी और दीगर की शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। क़ुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज जनाजा। ईद क़ुम के अलावा बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मजहबी जश्न खुरूश। ईरान के शहर रामसर में अमेरिका और इसराइल का रिहायशी मकान पर हमला, माँ बाप समेत बच्चे भी शहीद हो गए। अहवाज में हमलों में एक बच्चा शहीद। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर खलीजी पानियों में निजी कश्तियों और मुसाफिर जहाज़ों पर हमलों का इल्ज़ाम। साथ ही खबरदार किया कि हमले दोबारा हुए तो अमेरिका और इसराइल को शदीद जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सिसी की मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशों पर हम आहंगी पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फितर के मौके पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम। कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। हमारे दरमियान इख्तिलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह हमें ताकत और इत्तिहाद अता फरमाए ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। बानी पीटीआई की ईद के दिन बेटों कासिम और सलेमान से बात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बानी पीटीआई के बेटों ने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मुसलसल 8वें बरस कश्मीरियों को श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज अदा न करने दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय इंतजामिया ने जामा मस्जिद को सील करके ताले डाल दिए। मस्जिद के अतराफ बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। काबिज इंतजामिया ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज भी घर में नज़रबंद रखा। 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से जामा मस्जिद श्रीनगर को ईद पर बंद कर दिया जाता है। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग का बिल 5वीं मरतबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने फंडिंग मंजूर न होने की सूरत में मुल्क की हवाई अड्डों पर बदनामे ज़माना आइस फोर्स तैनात करने की धमकी दे दी। डेमोक्रेट सेनेटर मिनियापोलिस में महकमा इमिग्रेशन या आइस के हाथों 2 अफराद के कत्ल पर नाराज हैं और होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग मंजूर नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा कि बाएं बाजू के रेडिकल डेमोक्रेट्स ने अवाम और सिक्योरिटी इदारों को नुकसान पहुंचाया। फैशिस्ट डेमोक्रेट अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ये काम रिपब्लिकन करेंगे। शाम पर इसराइली हमला, सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की मजम्मत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से रोके। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ हज़ारों अफराद का दूसरे हफ्ते भी सेंट्रल लंदन में एहतजाज। लंदन की फ़ज़ा हैंड्स ऑफ ईरान के नारों से गूंज उठी। ज़ाहिरी ने कहा कि ईरान पर हमले की सज़ा दुनिया के अवाम भुगत रहे हैं। बरतानिया ने अपने अड्डे अमरीका को हमलों के लिए देकर ज़्यादती की। बरतानिया जंग का हिस्सा न बने, अड्डे वापस ले इसराइल को असलहा सप्लाई बंद करे।
65% امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ایران میں بڑے زمینی حملے کا حکم دے دیں گے. صرف 7% امریکی ایران میں بڑی زمینی کارروائی کی حمایت میں ہے. خبر ایجنسی اور ایپسوس کی جانب سے 17 سے 19 مارچ تک کیے گئے سروے کے نتائج سامنے آ گئے. 55% امریکیوں نے زمینی کارروائی کی مکمل مخالفت کی. 34% امریکی نے ایران میں اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی حمایت کی. 59% امریکی ایران میں جنگ کے خلاف ہیں. پینٹاگن کی طرف سے خبر رساں اداروں پر پابندی امریکی آئین میں دی گئی بنیادی آزادیوں کے خلاف ہے. ڈسٹرکٹ کولمبیا کے جج نے پابندیاں غیر آئینی قرار دے دیں. پینٹاگن کے خلاف امریکی اخبارات کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. کہا کہ پینٹاگن صرف ان صحافیوں کا نواسطہ ہے جو ان کی دی گئی معلومات پر خبریں نشر کرتے ہیں. پینٹاگن نے نئے قواعد و ضوابط میں خود کو بہت زیادہ اختیار دے دیے ہیں. ایسے میں صحافیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. جج نے امریکی اخبار کے 7 صحافیوں کے پریس پاسز بحال کرنے کا بھی حکم دے دیا. پینٹاگن کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ. اس میٹھی پر جیو ٹیلی ویژن سے جا رہا ہے انٹرٹینمنٹ کی کہکشاں، جس میں شامل ہیں بلاک بسٹر موویز، اسپیشل ٹیلی فلمز، ڈراما سیریل عشق میں تیرے صدقے کی آخری قسط، بچوں بڑوں میں یکساں مقبول دی ڈانکی کنگ، اور عید کے 3 دن لگاتار انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے رہیے جیو. فون بجا تو ایکسٹینشن میرے کزن نے اٹھائی. اس کی کسی فرینڈ کا فون آیا تھا تو اس نے کہا کہ گڈ آفٹر نون. میں نے کہا گڈ آفٹر نون. گڈ آفٹر نون. میں نے کہا گڈ آفٹر نون. فون بند کر دیا. تھوڑی دیر میں میرا کزن نیچے آیا, کہتے شہزاد یار تو نے فون کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا یار وہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, بٹ تیری دوست کو نہیں پتا گوری ہے کہ ابھی گڈ آفٹر نون نہیں کہنا چاہیے. کہہ رہا وہ تو کہہ رہی تھی گیٹ آف دا فون, تو کہہ رہا گڈ آفٹر نون, گیٹ آف دا فون, گڈ آفٹر نون. بھابھی کافی دراز قد ہے. میں بینکاک گیا ہوا تھا شوٹنگ کے لیے, ٹھیک ہے, تو میں ان کی شاپ پہ گیا. اگر آپ کبھی تھائی لینڈ گئے تو وہ بہت بہت کیوٹ اور ہمبل طریقے سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کپن کھا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک فیمیل جوتا لینا ہے. اس نے کہا واٹ سائز؟ میں نے کہا 12. کپن کو آجا چیاما کھالی. اس کو لگا کنگ کانگ کا سائز. اور رننے پر لیٹ کر جہاز کیوں روکا؟ شہزاد رائے نے کیوں عدالت سے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے؟ ملیے عید کے دوسرے دن گلوکار سماجی رہنما شہزاد رائے سے. پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر. اور نامور موسیقار نثار بزمی کو مداحوں سے رخصت ہوئے 19 سال بیت گئے. نثار بزمی کی دھنیں اب بھی سامعین کے کانوں میں رس گھومتی ہیں.